اب آخری سوال ہے، کیا ہیلا شرعی جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہیلا کیا ہے؟ ہیلا استقاء، یعنی ہیلا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ نکالنا کہ جس میں ہیلا شرعی گناہ اور حرام سے بچنے اور معصیت یعنی گناہ کا دروازہ بند کرنے اور شریعت کے دائرہ میں رہنے والے حلال کو طلب کرنے والے کو کسی کام کو ہیلا کہتے ہیں. یعنی کچھ اسکالر ہیلا اس کو کہتے ہیں کہ جناب وہ گناہ سے بچے. اچھا، وہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کو وہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سورہ صاد جو قرآن مجید کی آیت ہے تو اس میں ایک وہ سینیریو سے وہ بیان کرتے ہیں. اب وہ اس میں ارشاد کیا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. تو مزید فرمایا ان کو کہ اپنے ہاتھ میں پتوں کا ایک مٹھا لے لیجئے اور اس سے اپنے آپ کو مار لیجئے، کیونکہ اپنے کو سزا دینے کی جو قسم آپ نے کھا لی تھی اس میں سزا نہ ہو. حقیقت یہ کہ ہم نے انہیں ہر حال میں صبر کرنے والا پا لیا. کیا ہی خوب آدمی تھے، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے. یعنی ہوا کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار تھے، اور بیمار ہوتے ہوتے انہوں نے یہ کچھ ایک قسم کھا لی تھی کہ بھی یہ کچھ معاملہ ہو جائے میرا تو میں پھر ماروں اپنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بتا دیا انہیں کہ بھی یہ آپ نے قسم غلط کھا لی ہے. آپ یوں کیجئے کہ بھی آپ نے یہ جو مارنے کا اپنا جو آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے تو بس یہ کر لیں کہ کچھ پتے لے لیں، پتے لے کے آپ اپنے آپ کو مار لیں، آپ کی تک قسم جو ہے نا وہ پوری ہو جائے. یہ کر لیں آپ. تو اس لیے وہ اسکالر کہتے ہیں بھی اس طرح کے اور کوئی معاملہ ہے کہ جناب آپ نے کوئی قسم کھا لی یا ایسا معاملہ ہے تو کوئی ایسا اس کا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا کہ چلے جی آپ پتوں سے اپنے آپ کو مار لیں کہ اس میں ظاہر اتنی کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا، یہ کر لیں، بات ختم. تو اس کے لیے امام سرخسی ایک اسکالر وہ بتاتے ہیں کہ بھی ہیلا میں جائز اور ناجائز ہونے میں وہ طریقہ وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ وہ ہیلا کہ جس کے ذریعہ انسان حرام سے خلاصی یا حلال تک رسائی تک خواہ ہو، یعنی نیت ان کی درست ہو تو پھر بہتر ہے. ہاں کسی کی حق کا ابطال یا باطل کی ملمہ سازی مقصود ہو تو پھر ناپسندیدہ ہے، پھر تو وہ ایک حرام ہے. یعنی ایک کام حرام ہے لیکن آپ اس کو کوئی ایسے طریقے سے جناب ہے وہ نیت آپ کی خراب ہے تو پھر تو یہ غلط حرکت ہے. یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا جو معاملہ تھا تو وہ تو ایک قسم کا ہی تھا کہ ابھی مارنے کا، کہ قسم جو ہے یہ میں کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ چلو یار پتوں سے اپنے آپ کو مار لو، بات ختم، اتنی بات ہے. تو وہ تو ٹھیک تھی کہ ان کی نیت درست تھی، لیکن جس کی نیت خراب ہو اور وہ اس میں فراڈ کرنے کے لیے حرکت کرے تو وہ تو حرام ہے. کسی غریب کو مال زکوٰۃ دے کر اسے مالک، اب یہ کئی مدرسوں میں یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ غریب آدمی کو مال زکوٰۃ دے کر اسے مالک بنا دیا اور اسے کہنا ہاں بھائی تم جو ہے نا اتنی رقم مدرسے کو دے دو. تو اس کو کہتے ہیں ہیلا شرعی. یہ پریکٹیکل ہوتا ہے آج کل. تو ہیلا کے بعد وہ امدادی رقم جو مل جاتی ہے مدرسے میں تو یہ جناب ٹھیک ہے. تو یہ آج کل مدارس کے فقہا یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک ہیلا ہے. تو اس طرح والد کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی اگر فوت ہو گیا تو اب اولاد اس نیکی کو پورا کر لے تو یہ بھی ہیلا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز آپ دیکھیں کہ اصل نیت کیا ہے. اب آئیے جو اس پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ فقہا اسی بیسس پہ ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہیلا جو ہے اکثر نیت جب خراب ہو تو یہ وہ حالت ہوتی ہے جو بنی اسرائیل نے حرکت کی تھی جو قرآن مجید میں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
کونوا قردۃ خاسئین فجعلنا ہا نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. کہ آپ انہیں نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی قوم کے لوگوں میں سے سبت کیا تھا؟ وہ سیٹرڈے کا دن تھا صرف عبادت کا. اس کی بے حرمتی کی تو ہم نے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن کر رہو. اس طرح کہ ان کی اس شہر کو جس میں انہوں نے سبت یعنی عبادت کا خاص دن یعنی ہفتے کی بے حرمتی کی تھی، اور ہم نے اس کی گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور اللہ تعالیٰ سے وارننگ کرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا تھا. یعنی اصل واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا تھا کہ جناب ایک دن صرف عبادت کرنی ہے، کوئی اپنے کام نہیں کرنا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ اس شہر میں یہ سمندر کے پاس تھا اور ہفتے کو ان کو لگتا تھا اس پہ مچھلیاں زیادہ آتی. تو انہوں نے اب یہ سوچا کہ یار اس میں بڑی آمدنی آتی ہے. تو انہوں نے طریقہ کیا نکالا ہفتے میں؟ وہ جناب وہ ٹھیک ہے جی ہم تو عبادت ہی کریں گے، ہم نہیں کام کریں گے. انہوں نے طریقہ کیا نکالا کہ ہفتے کو اس مچھلیاں نہیں پکڑتے لیکن اس کے لیے نالیاں بنا دیتے سمندر سے، اور اب وہ مچھلیاں آتی اس نالی میں آئی تو پھر بیچ میں پتھر بند کر دینا کہ مچھلیاں پھنس گئی. اور نہیں جی ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو جی کوئی وہ قبضہ نہیں کر رہے، ہم تو وہ اپنا کوئی بزنس کچھ نہیں کر رہے. اور جا کے جناب وہ آ کے جو بھی نماز پڑھنی ہے پڑھ کے آ کے اگلے دن اتوار کو جا کے مچھلیاں پکڑ لینی، لے کے بیچنی انہوں نے دنیا میں. یہ حرکت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ سزا بھی یہ کی کہ جاؤ پھر جا کے ذلیل بندر بنو. تو وہ پھر بائبل میں آپ اس کے سینیریو کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، ان کے پوری شکل اور حرکتیں ایسی بندر جیسی ہو گئی تھیں، ان کی سزا ان پہ یہ ہوئی تھی. اور یہ عبرت کے طور پہ پھر سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کر دیا اس کو. اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہیلا کے ذریعے اکثر لوگ بری نیت کے ساتھ یہی حرکت کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے یہ کرتے ہیں ہیلا کہ جناب اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ زکوٰۃ دے دینی اور کہنا ہاں بھی تم یہ زکوٰۃ مدرسے میں دے دو. تو یہ بھی وہی جیسی حرکت یہ کہ جیسے بنی اسرائیل والے یہ حرکت کرتے تھے کہ عبادت کے ٹائم کو وہ زیادہ چلو مچھلی نہیں پکڑی لیکن بیچ میں پتھر ڈال دیتے تھے کہ اس کو قابو کر لیتے تھے. یہ حرکت تھی. تو سیم وہی حرکت ہی ہے. اور ایک مشہور مغل بادشاہ کے ایک مفتی اعظم تھے، انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا. اب یہ 1657 کے آس پاس کا زمانہ ہے. اس میں انہوں نے کیا حرکت کی تھی کہ جناب اب زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے نا کہ کیش یا آپ کا جو فنڈ ہے اس پہ زکوٰۃ آپ پر سال پورا ہوگا تو جو ٹائم طے ہوا ہے زکوٰۃ کا اس میں آپ نے دینی ہے. انہوں نے طریقہ کیا نکالنا؟ طریقہ یہ نکالا کہ جناب وہ ٹائم ہونے سے پہلے اپنی بیگم کو دے دینا، وہی کیش دے دیا جناب. لو جی ابھی تو سال پورا ہی نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ بیگم صاحبہ نے رکھنا اور انہوں نے بھی ہونا وہ پورا فنڈ رکھے رکھنا، اور اب جناب وہ زکوٰۃ کا ٹائم آنے سے پہلے شوہر کو واپس دے دینا. تو یہ وہی ہیلا ہے. تو اسی لیے پھر یہ اسکالر تنقید کرتے ہیں یہ نہیں. اب اسی کے لیے ایک بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم سینٹ پال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ گزرے ہیں یہ صاحب، تو انہوں نے ہیلا یہی کیا تھا کہ اس وقت یہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے. تو انہوں نے یہی کیا کہ جناب یہ نکال دیا کہ جناب تورات جو ہے نا یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے. اب اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی اس پہ تنقید کی تھی. یہ خود آپ وہ بائبل کی آخری بکس میں پڑھ سکتے ہیں وہ سینیریو کہ برناباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑی تنقید کی تھی سینٹ پال پہ
اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط حرکت ہے، تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں، وہ کریں اس پہ۔ تو وہی اختلاف اس میں ہوا تھا بہرحال سلسلہ، تو وہ اب کرسچینٹی کی ہسٹری میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو لیکن اب پریکٹیکلی ہوا یہ کہ کرسچینٹی میں پھر شریعت بالکل ہی چھوڑ دی گئی، رزلٹ یہ ہوا۔ لیکن اس کے برعکس آپ وہ جیوز کے ہاں دیکھیں تو وہ ابھی تک تورات پہ ان کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور برے لوگ ہیں وہ بہرحال وہ نہیں کرتے۔ تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی وہی سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں تو وہ اس سے جان چھڑانے کا ایک یہ طریقہ ہے، تو اس کو ہیلا شرعی حرام ہے، یہ اسکالر اس پہ یہ کہتے ہیں۔ اور جو جائز کہتے ہیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے کو لے کے تو اس پہ وہ اپنی ریزن وہ بیان کر دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب، اب آپ خود آپ اپنے تعصب اور اپنے فائدے کو چھوڑ کے آپ اس کو ہٹ کے سوچئے کہ کیا اس میں درست ہے اور کیا غلط ہے، تو جناب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو جناب بات یہاں پہ ہم یہ ختم کرتے ہیں، ابھی یہ مزید بہت سی فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ ہماری ڈسکشن جاری ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، فاحسن الجزا۔